انسانوں کے نام افزار ریحان، ممدانی کی جیت اور امریکی عظمت۔ ایک مسلمان ڈیموکریٹ سوشلسٹ امیگرینٹ 34 سالہ نوجوان زہران ممدانی کا امریکہ کے سب سے اہم بلکہ عالمی کیپٹل بلند و بانگ امارات والے عرب پتیوں کے شہر اور یہودیوں کے گڑھ سے جیت جانا واقعی بہت سے لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے، اور یہ رویہ اس امر کو مزید بڑھاوا دیتا ہے کہ عالمی سپر پاور کا طاقتور پریزیڈنٹ ہاتھ دھو کر اسے ہرانے کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہو، ایسی دھمکیاں دے رہا ہو کہ اگر زہران ممدانی جیت گیا تو وہ نیو یارک کے فنڈز روک دیں گے۔ دوسری طرف یہ نوجوان دنیا کے طاقتور ترین شخص کی کسی دھمکی کو خاطر میں نہ لا رہا ہو، بلکہ اسے چڑھاتے ہوئے یہاں تک کہہ رہا ہو کہ میری لیڈرشپ میں اگر اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو اس عالمی کیپٹل میں داخل ہوئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے باوجود جو لوگ امریکی سوسائٹی کی اوپننس اور ڈیموکریٹک سسٹم میں موجود لبرل اپروچ کی وسعت کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے زہران ممدانی کی جیت قابل فہم ہے۔ ٹرمپ امیگرینٹس کے خلاف جو بھی پالیسیاں اپنائے ہوئے ہیں، اس عمر میں کیا اشتباہ ہے کہ امریکہ بنیادی طور پر ہے ہی امیگرینٹس، مہاجرین یا آباد کاران کا ملک، ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجس سوسائٹی، انسانی حقوق، مواقع اور آزادیوں کی سرزمین، جہاں انسانی غلامی کے ساتھ وابستہ دیگر تمام تعصبات اور علائشوں کو دفن کر دیا گیا تھا۔ یہاں کسی مسیحی کے بالمقابل کسی مسلمان، ہندو یا جوز کی جیت اچنبے کی بات نہیں۔ آج جن مذہبی جنونی تعصبات سے ہماری سوسائٹیاں لتڑی پڑی ہیں، امریکی سوسائٹی مجموعی طور پر بہت پہلے ان سے چھٹکارا پا چکی ہے، لیکن 2 اور 2 4 کی طرح فیتا لے کر ماپنے والوں پر یہ امر بھی واضح رہنا چاہیے کہ امریکہ کسی مریخ پر تو واقع نہیں ہے، بہرحال وہ بھی اسی زمین پر موجود انسانی سوسائٹی ہے۔ وہاں بسنے والے تمام افراد جارج واشنگٹن، جیفرسن، ابراہیم لنکن، جمی کارٹر، کلنٹن یا باراک اوباما کے ذہنی سطح کے تو نہیں ہیں۔ بلا شبہ وہاں بھی مادی مفادات کے ساتھ پروپیگنڈے سے پھیلائے گئے کئی تعصبات ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ کئی مواقع پر چرب زبان غلط لوگ بھی آگے آ جاتے ہیں، لیکن یہ امریکی جمہوری سسٹم کی عظمت و طاقت ہے جو انہیں موقع ملنے پر پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ ہمارے نونہال اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہمیشہ ان لفظوں سے کرتے ہیں کہ میں تمام شیطانی طاقتوں کے بالمقابل مالک کائنات کی پناہ مانگتا ہوں۔ آج امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بھی پالیسیاں اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہمیشہ سے قائم ہے کہ جسے دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملتی، اسے امریکہ میں مل جاتی رہی ہے۔ خود ہماری اپنی مسلم سوسائٹیوں میں موجود کئی شیطانی گروہوں سے ڈرے سہمے ہوئے لوگ امریکہ کو اپنے لیے جائے امن و سلامتی خیال کرتے ہیں، حالانکہ ہماری فقہی زبان میں امریکہ دارالحرب ہے اور ہم سب سامن دارالسلام قرار پاتے ہیں، اور ابدی حکم یہی ہے کہ دارالحرب سے ہجرت کرتے ہوئے دارالسلام میں لوٹ آؤ، مگر درویش نے ہمیشہ اس کے الٹ ہوتے دیکھا ہے۔ ہمارے لوگ فقط اسی بات پر جھوم رہے ہیں اور ہمارا سوشل میڈیا ایسی پوسٹوں سے بھرا پڑا ہے کہ واہ جی واہ کمال ہو گیا، ہمارا ایک مسلمان نوجوان نیو یارک کا میئر منتخب ہو گیا ہے، جو ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، جو اسرائیلی حکومت اور اس کے پرائم منسٹر کے خلاف لگی لپٹی رکھے بغیر ٹکا کے بولتا ہے، فلسطینیوں پر ہونے والی بمباری کے خلاف آواز اٹھانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں بھی حیرت کی کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ یہ تو ویسٹرن سوسائٹی اور ویسٹرن مائنڈ کی عین عکاسی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مظالم ہو جن میں بے گناہ لوگ مارے جائیں، ویسٹ میں ہمیشہ ان کے خلاف اتنی ریلیاں شاید ہمارے مسلم کنٹریز میں نہیں نکلتی ہیں جتنی امریکہ اور یورپین اوپن سوسائٹیوں میں نکلتی ہیں، جبکہ ہم لوگ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مرنے والا مسلم تھا یا غیر مسلم۔ ہمیں جتنا غصہ غزہ پر آتا ہے، کبھی غور کیا اتنا یوکرین میں مرنے والے ہزاروں بے گناہ مظلوم انسانوں کی ہلاکتوں پر کیوں نہیں آتا؟ ہماری اپنی سوسائٹی میں جب غیر مسلموں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا یا ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے مسلم مائنڈ سیٹ کو اس پر کبھی وہ چوبن محسوس نہیں ہوئی جو ہزاروں کلومیٹر دور مسلموں کی ہوتی ہے، چاہے وہ بیشتر جھوٹا پروپیگنڈا ہی کیوں نہ ہو۔ زہران ممدانی کی جیت میں بنیادی فیکٹر اس کی بے باک آواز اور انرجیٹک شخصیت تھی۔ اس نے نیو یارک کے عوام کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، ان کے جینون ایشوز کو ٹارگٹ کیا، عرب پتیوں کے بالمقابل عام عوام کے مسائل کو حل کرنے کی نوید سنائی۔ چاہے کوئی سوشلسٹ کہتا ہے تو کہے، لیکن میں محنت کشوں کی آواز بنوں گا، ان کے لیے فری بسوں کا اہتمام، مکانات اور پراپرٹی کے کرایوں پر کنٹرول کروں گا، تمام مالی وسائل غریب اور متوسط طبقے کی نظر ہوں گے۔ ٹرمپ اور ایلن مسک جیسے عرب پتیوں کو ٹیکسز میں چھوٹ دلانے کی بجائے عام لوگوں کی خوشحالی پر مبنی پالیسیاں بنائی جائیں گی۔ واضح رہے کہ 9 ملین آبادی والے دنیا کے اس اہم ترین شہر کا بجٹ کوئی 120 ارب ڈالر سے زائد ہے، یعنی پاکستان کے مجموعی بجٹ سے بھی دگنا۔ 3 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین اور 30,000 کی پولیس نفری پر میئر کی دسترس ہوگی۔ کیلیفورنیا کے بعد سب سے زیادہ ارب پتی نیو یارک میں ہے۔ اپنے مخالف امیدواران کے بالمقابل انہیں ایک متحرک نوجوان ہونے کی برتری بھی حاصل تھی، جیسے کہا جا رہا ہے کہ 1892 کے بعد سب سے کم عمر میئر ہوں گے۔ ممدانی کے لیے ٹرمپ کی کئی منفی پالیسیوں کی مخالفت بھی سود مند ثابت ہوئی، بالخصوص امیگرینٹس کے خلاف ہراس کی جو فضا بنائی گئی تھی۔ ایک نومبر امیگرینٹس نے جو 18 اکتوبر 1991 کو پیدا ہوا اور 2018 میں اس نے امریکی شہریت حاصل کی، اس نے امیگرینٹس کے لیے زور آواز اٹھائی۔ پھر اس کی مذہبی بیک گراؤنڈ، اس کا باپ محمود ممدانی ایک انڈین مسلمان جو افریقی ملک یوگنڈا میں جا بسا، ان کی ہندو ماں میرا نائر جو انڈیا کی معروف فلم میکر ہیں۔
ہیں۔ ان کی شامی نیاد عربین آرٹسٹ ہندو بیوی راما دواجی کیسا دلچسپ تہذیبی اور مذہبی مکسچر ہے۔ انڈین گجرات کا بیٹا ہونے کی وجہ سے جہاں انڈین میڈیا میں وہ چھایا ہوا ہے، وہیں نیو یارک کے انڈین نے بھی اس سے اپنائیت دکھائی۔ یوگنڈا کی وجہ سے افریقن امریکنوں نے حمایت کی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت پر بھرپور تنقید کے باوجود نیو یارک کا یہودی ووٹ بھی ایک تہائی ممدانی کو پڑا۔ اس نے کھلے بندوں کہا کہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کو اکٹھے بٹھاؤں گا۔ اس نے واضح کیا کہ مودی اور نیتن یاہو پر تنقید کا مطلب انڈیا اور اسرائیل کی مخالفت ہرگز نہیں۔ میں مسجد، مندر، چرچ اور سینیگال سب کو یکساں احترام کرتا ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سوشلسٹ سوچ کے ساتھ ساتھ LGBT والوں نے بھی اس کی مہم چلائی، کیونکہ ٹرمپ نے انہیں بھی ناراض کر رکھا ہے۔ ہمارے علی سیٹھی کا ایک فنکار کی حیثیت سے بھی ممدانی کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ نیو یارک میں ان جیسے نوجوان ممدانی کی سپورٹ میں پیش تھے۔ سیم سیکس کے لحاظ سے نیدرلینڈ کے نو منتخب ہونے والے پرائم منسٹر کی مثال بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ شیعہ مسلم کا پس منظر بھی اس کی حمایت کو بڑھا رہا تھا جب اس نے کہا کہ سیدنا حسین میری پسندیدہ ترین شخصیت ہیں۔ انگریزی کے علاوہ اسے اردو، ہندی اور عربی پر بھی دسترس ہے۔ اس طرح دیگر ویسٹرن زبانوں نے بھی اسے فائدہ پہنچایا۔ ایشیائی نہیں، سیاہ فام افریقی اور ہسپانوی اکثریت نے بھی حمایت کی۔ امریکن ڈیموکریٹس بالخصوص پریزیڈنٹ اوباما نے بھی کھل کر سپورٹ کیا، اور حالت یہ ہوئی کہ ریپبلکن نے اپنے بندے کو چھوڑ کر انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹ کا سہارا لیا، لیکن ان دونوں کا مجموعی ووٹ بھی اس سے کم تر رہا۔ امریکی جمہوری سسٹم کی کیا عظمت ہے کہ جب بھرے جلسے میں ان کے مد مقابل ہارنے والے امیدوار انڈریو کومو نے انہیں مبارکباد دی اور کچھ آوازیں نو میں اٹھی تو وہ فوراً بولے ایسے مت کہیں، یہ امریکی تہذیب و روایت ہے، ہم جیتنے والے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جیت کے بعد اس کی تند و تیز تقریر کے باوجود امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیتے ہوئے کہا ہم نیو یارکر عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ممدانی کے ساتھ تعاون کریں گے اور انہیں گرانٹس بھی دیں گے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہنوز اسلامی و غیر اسلامی تصبات سے باہر نہیں نکل پا رہے، وہ 21ویں صدی کے آگے بڑھتے ہوئے شعور کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ انہیں مایوسی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ممدانی جیسے مسلمانوں کو اگر آپ اپنے پیمانے پر پرکھیں گے تو آپ کو نئی امریکی نسل کے رہن سہن پر کئی سوالات پیش آئیں گے۔ اس کی خوبصورت بیوی جیسا جاذب نظر پہناوا پہنتی ہے، شاید ہماری روایتی مسلمانی اسے ہضم نہ کر پائے۔ اس نے اپنی وکٹری اسپیچ میں جہاں پنڈت جواہر لال نہرو کو بطور ریفرنس پیش کیا، وہیں پروگرام میں انڈین میوزک چھائی رہی۔ یہود کی اتنی بڑی تعداد نے اگر اس کو ووٹ کیا ہے تو کچھ سمجھ کر ہی کیا ہے۔ یہود کے اتنی ریشو میں ووٹ تو ٹرمپ کو بھی نہیں ملے۔ اسی روز ورجینیا میں ڈیموکریٹ امیدوار غزالہ ہاشمی نے بھی ڈپٹی گورنر کا الیکشن جیتا ہے، لیکن اس سے امریکیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس کا تقابل ذرا اپنے سماج سے کر کے دیکھیے، کیا یہاں کسی ہندو، مسیح یا احمدی کا بیر منتخب ہونا ممکن ہے؟ ممدانی کی مسلمانی اپنی جگہ، لیکن اس کی مسلمانی کے باوجود اس کا رہن سہن ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجس ہے، اور یہی آج کی عالمی برادری میں یونیورسل کلچر ہے، اور ہمیں اسی کی آبیاری کرنی ہے۔